بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ اپنے زیڈ وائس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم شاہ عبداللطیف بٹھائی کے مزار پہ حاضری دینے کے بعد اس کی آپ کو ساری جگہیں دکھانے کے بعد اب موئن جو دڑو کی جانب سفر ہے، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ماہ رمضان شروع ہو چکا ہوگا۔ آپ سب کو بہت بہت رمضان کی مبارک ہو۔ موئن جو دڑو سندھ کی قدیم ترین تہذیب جو انڈس ویلی سویلائزیشن کہلاتی ہے اس طرف رواں دواں ہیں۔ موئن جو دڑو آنے سے پہلے جو ہم لاڑکانہ کے قریب ہی یہ علاقہ ہے، اور آس پاس ایک شاندار قسم کی ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہاں پہ روڈوں کا کام جاری ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو کام ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور حیران کن طور پہ آس پاس کی ہم نے جتنی بھی گلیاں دیکھی ہیں وہ پیور بلاک سے پکی ہوئی ہیں، اور ہر گلی کے کونے کے اوپر پانی کا نظام موجود ہے، ہیڈ پمپ موجود ہیں، اور جہاں سے بھی ہم نے لوگوں سے رستہ الحمدللہ جی موئن جو دڑو پہنچ آئے ہیں، اور تقریباً 2:30 بجنے والے ہیں، بلکہ 2:30 بج چکے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ کم ہیں۔ صبح 9:30 بجے ہم نکلے تھے، اور اس وقت ہم آپ سمجھیں کہ شاہ عبداللطیف بٹھائی کے مزار سے ناشتہ کر کے ہم 9:30 بجے نکلے۔ پھر رستے میں کوئی چھوٹا موٹا پانی وانی جوس کے لیے رکے ہیں، وضو بنایا ہے، اور ایک بڑا لمبا اور تھکا دینے والا سفر رستے سے کرتے ہوئے موئن جو دڑو پہنچ آئے ہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ کافی رونق ہے۔ اسکول کی بہت ساری جو ہیں وہ بسیں آئی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی یہاں گاڑیاں باہر پارکنگ میں نظر آ رہی ہیں، بچے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس کی بڑی خوشی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ویرانہ ہوگا، اور اس کے اوپر شاید نہیں، رستے میں باقاعدہ روڈ کا کام لگا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے روڈ بن رہا ہے، اور یہاں پہ ہر طرح کی یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ سندھ کی ثقافت اور دستکاری کے حوالے سے مختلف چیزیں، اور یہاں کے اندر انٹری فیس ہے، اور اس کے لکھے ہوئے 3000 روپے، پاکستان کی 5، بچوں کے 30 روپے، اور غیر ملکیوں کے حوالے کے لیے 3000 روپے۔ کیوں 300 بنتے ہیں؟ اندر یہ گائیڈ کی بھی سہولت ہے، گائیڈ کی اویلیبلٹی ہے اندر۔ گزشتہ یہاں انفارمیشن سینٹر بنا ہوا ہے، اس وقت تو بظاہر بند لگ رہا ہے، اور یہ یہاں پہ سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ٹور گائیڈ اویلیبل، اس کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس طرف سیدھے ہاتھ پہ بڑی گرینری اور پودے بڑے اچھی نفاست کے ساتھ یہاں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ، اور موئن جو دڑو کی کیا تاریخ ہے، کیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو آگے چل کے بتا دیں۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ موئن جو دڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ سندھی زبان میں اس کا جو مطلب تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کو مردوں کا ٹیلہ کہا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جب یہ سویلائزیشن یا یہ جو بھی آثار قدیمہ سامنے آئے تھے تو اس وقت آس پاس کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ تو تھی نہیں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی مردے دفن ہوتے تھے، اور ان کی کوئی ہڈیاں تھیں یا کوئی ملے تھے، یا اس کو ایک پرانے قبرستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے یہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں جو گائیڈ ملا، اس گائیڈ نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن جو تاریخ کی کتابیں اور جو اس کے اوپر آج تک کی ریسرچ ہے وہ جب میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو وہ اور اس
گائیڈ کی باتوں کے اندر بہت سارا جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ مونجو دڑو بنیادی طور پہ انڈس ویلی سویلائزیشن کہلاتی ہے، یعنی دریائے سندھ کے آس پاس کی جتنی بھی جو پرانی تہذیبیں ہیں اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر دریائے سندھ کے آس پاس دائیں بائیں جو بھی چیزیں، گاؤں دیہات، جو بھی قبائل آ کے آباد ہوئے وہ اسی سے منحصر تھے۔ مونجو دڑو کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے انتہائی اس زمانے میں، یعنی جس کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہ لکھا کہ یہ 3500 4000 سال پرانی ہے، لیکن جو اس کے بارے میں ایک بعد میں ایک تحقیق ایسی ہوئی جو کہ فرانس کے لوگوں نے اور برطانیہ کے لوگوں نے جب اس کے اوپر تحقیقات شروع کیں، اور تو وہ اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہذیب کم از کم 8000 9000 سال اس کو ہو چکے ہیں اب سے، اور یہاں پر اس کی جو کھدائی ہوئی اور جو بڑے بڑے ٹیلوں کو کھودنے کے بعد یہاں سے جو نیچے سے شہر برآمد ہوا جس کو آج ہم مونجو دڑو کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ یہاں پر جو لوگ بھی آباد تھے وہ اس دور کے انتہائی مؤثر ترین افراد تھے، یعنی کہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے، سویلائز بھی تھے، اور وہ بہت ساری چیزوں کے ایسے شوق رکھتے تھے، یعنی کہ جو اس زمانے کے جدید لوگوں کا شوق ہوتے ہیں۔ ہم نے جب یہاں پر اپنے گائیڈ سے معلومات لیں تو اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بتائیں کہ یہاں پر وہ ان لوگوں نے ایک اپنے نہانے دھونے کے لیے ایک بڑا تالاب بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ جو مکانات بنے ہوئے تھے وہ پکے غارے مٹی کے اور اینٹوں کے مکانات اس زمانے میں، یعنی 8000 9000 سال قبل وہ اس طرح بنے ہوئے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے سیوریج سسٹم جو بنایا ہوا تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ ہر صاف گلی کے اندر انہوں نے ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن کے مکانات بنائے تھے، ہوا روشنی کا انہوں نے تناسب رکھا ہوا تھا، اور نالیاں بنی ہوئی تھیں تاکہ بارش کا پانی اور دوسری چیزیں جو ہیں نکل سکیں۔ اس کی تباہی و بربادی کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں ہیں کہ شاید کوئی طوفان آیا تھا، کوئی سیلاب آ گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر جو دوسری قابض قوتیں جب یہاں پہ آئیں تو انہوں نے قبضے کر لیے تھے، تو اس وجہ سے کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کچھ حیت ہے، ایک تہذیب ہے، وہ عراق کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں سے جب کھدائی کے دوران کچھ چیزیں برآمد ہوئیں، جیسے کوئی سیلیں تھیں، مہر تھیں، اور اس کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی تھی، جو نشانات بنے ہوئے تھے، اس سے جو لوگوں کی ریسرچ ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو زبان بولتے تھے یا وہ جو زبان لکھتے تھے اس کا کوئی بھی ترجمہ نہیں کر سکا۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہندوستان کے اندر سے یہ آوازیں آئیں کہ یہ لوگ آرین تھے، اور آرین زبان کے اندر یہ ہے، لیکن وہ تحقیق پوری دنیا کے اندر جو ریسرچ ہے وہ مانی نہیں گئی، اور ان کی جو زبان تھی یا جو لکھت پڑھت تھی یا یہ جو بولتے تھے اس کے متعلق جو بھی بات ہے وہ کوئی بھی ایتھنٹک بات نہیں ہے۔ صرف یہ پتہ لگا ہے کہ عربی اور فارسی جیسے دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے اس کے مطابق یہ ضرور لکھا ہوا تھا کہ یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اور اس زمانے کے اندر جو سیلوں کے اوپر جو نشان ملے یا یہاں پہ جو اور بہت ساری چیزیں ملی اس کے بھی اندر یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ایک خاص قسم کا، اکثر آپ نے انگریزی فلموں کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایک ایسا جانور جس کے درمیان میں ہی آنکھوں کے بیچ میں ہی ایک سینگ ہوتا ہے لمبا سا، اور وہ آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ہی اس کو استعمال کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی بیل گاڑیوں کو دیکھیں اور باقی چیزوں کو دیکھیں تو وہ استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ طے ہوئی کہ اس زمانے میں گھوڑے موجود نہیں تھے، اور یہ جو ہندوستان کے دو ریسرچرز نے اس زمانے میں بات کی تھی کہ یہ اس طرح کا وہ تھا، تو اس زمانے کا جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اس میں وہ گھوڑے موجود تھے۔ تو مونجو دڑو کی جو اس زمانے کے یہ جو لوگ تھے یہ گھوڑے استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زیور پہنتے تھے موتیوں کے اور ہاتھی دانت کے اور مختلف سینگوں کے بنے ہوئے، وہ بھی آگے چل کے جو ہم آپ کو میوزیم کی سیر کرائیں گے اس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے، اور شوقین لوگ تھے یہ۔ اور ان کی ایک چیز جو سب سے زیادہ مطلب جو میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ یہ جو سندھ کے اندر سندھی اجرک پہنی جاتی ہے،
یہاں سے جو مجسمے برآمد ہوئے ان مجسموں میں آپ اس میوزیم کے اندر دیکھیں گے بھی کہ وہ جو ایک مجسمہ ہے اس نے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر اس طرح لائنیں بنی ہوئی ہیں جیسے سندھی اجرک آج کے دور میں بنائی جاتی ہے۔ موہنجو دڑو کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کی صرف 10% کھدائی ہوئی ہے اور 90% کھدائی نہیں ہوئی ہے، اور وسائل کی کمی کا بہانہ ہے اور اس کے آس پاس سیلاب اور اس کو کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کے لیے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ جو 10% کھدائی ہوئی ہے اس میں سے جو چیزیں دریافت ہوئی ہیں وہ اس کے میوزیم کے اندر موجود ہیں، اور آج بھی دور دراز سے یہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس پہ لکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ریسرچ کر رہے ہیں، مگر یہ انتہائی کم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو، متعلقہ منسٹری کو اس کے اوپر ایک بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کو یہاں لانے کی ضرورت ہے، اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر جو ہے دہلی کے اندر آگرہ اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان جیسی جگہوں کے اوپر جو ہے ان چیزوں کی کمی ہے۔ انہوں نے اپنا مندر کیسا بنایا ہے؟ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز اگر دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے ایک بہت اچھے طریقے سے ہمارا میسج کرتے ہونا چاہیے۔ یہ میوزیم ہے موہنجو دڑو کا جی، اور اس کا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 1967 کے اندر اس کا افتتاح کیا تھا۔ تو جو موہنجو دڑو کی کھدائی کے دوران کچھ چیزیں نکلی تھیں، کچھ اس میوزیم کے اندر موجود ہیں، اور کچھ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر چلی گئیں۔ انڈس سویلائزیشن، انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں پاکستان میں، ان سائٹوں کے اس طرف سے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، اس طرف بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر 65 آرکیولوجیکل سائٹ ہیں ٹوٹل انڈس ویلی سویلائزیشن کے، جو ہندوستان اور پاکستان دونوں سائڈوں پہ۔ پاکستان میں اس کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے میوزیم کی۔ اور 5 لاکھ سال پہلے کا مطلب کے دور میں لوگوں میں جیسے شعور آتا گیا تو لوگ 35 BC یعنی آج سے 5500 سال پہلے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ برتن ہیں جو وہاں سے ملے ہیں، اور اس کو جو ہے انہوں نے کوٹ ڈی جی سے جو ملے ہیں اس کو یہاں نوادرات کے طور پہ یہاں سنبھال کے رکھا ہے۔ آج سے تقریباً 5500 سال پہلے کا یہ ماڈل بنا ہوا ہے امریکہ۔ پینٹڈ برتن تھے، رنگین برتن تھے جس پہ گلکاری اور دوسرے جانوروں کے مجسمے وغیرہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ اس زمانے کی چیزوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ماہر کاریگر تھے۔ حیران کن طور پہ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو بنٹے آج کے دور میں کھیلتے ہیں کہ انہوں نے بنٹے بھی انہی موہنجو دڑو کے لوگوں کی ایجاد ہے، اور اسی طریقہ کار سے یہ جو شطرنج کا گیم اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ کھیلتے ہیں، یہ شطرنج بھی انہی کی ایجاد ہے۔ یہاں پہ ان کے ہتھیار جو ہاتھوں سے بنائے گئے تھے، مختلف چیزیں یہاں اس میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور گائیڈ نے جو ہمیں معلومات دی اس کے مطابق یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان کا جو علاقہ وادی بولان کے اندر مہر گڑھ جو ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں، مہر گڑھ بھی ایک بالکل تاریخی ترین ایریا وادی بولان کے اندر جو تھا، اس کی تہذیب بھی، موہنجو دڑو کی تہذیب بھی، ہڑپا کی تہذیب بھی، اور عراق کے اندر اور شام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کی آپس میں ملتی جلتی ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو عراق شام سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ کنٹری اور بارڈرز کا تصور تو نہیں تھا، اس زمانے میں امپائر کا تصور تھا، اور اسی طرح لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تجارت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے بحری جہازوں کے ذریعے سے، لکڑی کے بنائے ہوئے بحری جہاز ہوتے تھے۔ یہاں پہ آپ کو گھوڑا گاڑی اور مختلف چیزیں، ان کے زیورات اور وہ چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ظاہر ہے اس ایک ویڈیو کے اندر تو اس کو ہم مختصر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، مگر آپ دیکھنے سننے والوں کو اپنی تاریخ کی
اور اپنی جو اس تہذیب ہے، جو اپنے آثار قدیمہ ہیں، اس کو ضرور آپ کو پڑھنا چاہیے کہیں نہ کہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی دیکھنے کے بعد یہ شوق بڑھا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اس تہذیب کو، سندھ کی اس خصوصی طور پہ اس پرانے کلچر کو، اس تہذیب کو ضرور دیکھیں کہ آخر 8,000 9,000 سال پہلے لوگ کس طرح رہتے تھے، کس طرح کے گھر بناتے تھے، کس طرح چلتے تھے، ان کے پاس گاڑیاں کون سی ہوتی تھیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا آتے تھے، کاروبار کیا تھا۔ ان کے مذہب کے حوالے سے مختلف کیا سرائیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدھ مت تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مذہب بھی نہیں تھا، اور اس حوالے سے مختلف ہیں، متضاد قسم کے آراء ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی 10% کھدائی ہوئی، اور اس سے جو چیزیں سامنے آئیں، تو یہ بڑا ایکڑوں کے حساب سے بڑا ایریا ہے، اور اس کی کھدائی ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا۔ اس کے آس پاس دائیں بائیں بہت سارے اچھے ہوٹل ہونے چاہیے تھے، لائبریریاں ہونی چاہیے تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اچھے ٹورزم کے طور پہ پوری دنیا کو ایک اچھا میسج جا سکتا تھا پورا ایک، لیکن اس چیز کی بہرحال یہاں پہ کمی نظر آتی ہے۔ لاڑکانہ شہر کے اندر تو آپ کو ہوٹل مل جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اس کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن بازاروں سے ہم جہاں پہ بھی لوگوں سے ملے، لوگ بہت اچھے، محبت کرنے والے، اور یہ جو ہمیں سندھ کے بارے میں جو ہمیں ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یار ایسا ہے ویسے، ہم نے جہاں سے بھی کوئی رستہ معلوم کیا، کوئی پانی مانگا، کھانا مانگا، کوئی چیز کی، تو لوگوں نے ہماری بڑی آؤ بھگت کی۔ اس حوالے سے لوگوں نے بہت پیار محبت دیا، کیمرے کے آ کے سامنے آ کے بات کرنے کی کوشش کی، اور بہت اچھی طریقے سے رسپانس دیا۔ موجو دڑوں کے اندر ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹ ملے جو ان کا لاڑکانہ سے تعلق تھا، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، انتہائی پڑھے لکھے تھے، اور وہاں پہ ہماری جتنی بھی کوئی 15-20 افراد سے ملاقاتیں ہوئیں جو صوبہ سندھ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ملے جو کہ گوادر سے آئے ہوئے تھے۔ ان سب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، اور ہمیں چائے کی، کھانے کی دعوت بھی دی، اور لوگوں نے بڑی اچھے طریقے سے ہماری مہمان نوازی کی۔ میوزیم کے اندر بہت اچھا وقت گزرا، اور بہت بڑا میوزیم ہے، اور بہت سارا وقت چاہیے یہاں پہ چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا۔ آپ یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ میوزیم کے اندر کیمرے کی بہرحال پابندی ہے، لیکن آج ہمیں تھوڑی سی اجازت اس وجہ سے مل گئی کہ یہاں پہ اسکول کے ٹور آئے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی آزادی مل گئی۔ یہاں پہ ان کے جو برتن ہیں، ان کے گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں، اور وہ جن چیزوں پہ جاتے تھے اس سے ملتی جلتی چیزیں کچھ انہوں نے یہاں رکھ کے بات کو سمجھانے کی، بجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑے ویٹر ہے، یہ اسکیل ترازو ہے، اور چھوٹے ویٹر ہے۔ اسکیل جو ہے وہ ڈیمو کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ان کی ترازو حساب ہوا ہے۔ باقی دوسرے قیمتی پتھر ہے، اور ان کا جو ٹریڈ ہوتا تھا یہ اوریجنل شپ ہے۔ اور دوسری جو مورتیاں یہ گھروں میں ملی، ان کو مدر گاڈیز بھی کہا گیا، اور ان کا کوئی نام نہیں۔ یہ اوریجنل اپنی اصلی حالت میں اسی طرح موجود ہے۔ جی جی، ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں نا، تو یہ ظاہر کے لیے اگر نیو ہوتی یا ایسے ہی۔ پانی کے گھڑے اور ان کے استعمال کے، اس کو سردی کے موسم میں وہ کون سے برتن استعمال کرتے تھے، گرمی کے موسم میں کون سے استعمال کرتے تھے، وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، واپسی کا سفر ہے، اب یہ بھوک لگی ہے، سارا دن کچھ نہیں کھایا، کھانا کھاتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت